نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. میرے واجب الاحترام عزیز طلبہ ساتھیوں، میں آج کی اس بزم میں عظمت قرآن کریم کے عنوان سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہا ہوں. ویسے تو دیگر تمام آسمانی کتابیں کلام الہی کے نام سے مزین ہیں، جن کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، مگر ان تمام کتابوں میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی بے عیب و لاریب کتاب قرآن کریم ایک منفرد اور عظیم و معظم کلام ہونے کی حیثیت رکھتی ہے. ہر دور میں انسانیت رشد و ہدایت کی پیاس سے بےتاب نظر آتی ہے. دیگر تمام کتابیں اپنے اپنے دور میں انسانیت کو رشد و ہدایت کا آب حیات فراہم کرتی ہے، جو پوری انسانیت کے لیے کافی نہ ہو سکا. جب رب کائنات نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اختتام فرما دیا تو اب ضرورت ایسی شریعت کی تھی جو قیامت تک نسل انسانی کی پیاس کو بجھا سکے. ضرورت ایسی کتاب کی تھی جو ہر دور و عصر میں ہدایت کا راستہ دکھا کر فلاح انسانیت کا سبب بن سکے. تو رب کائنات نے فرما دیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. دنیا کی کوئی کتاب وہ راستہ نہیں دکھا سکتی، دنیا کا کوئی صحیفہ وہ راستہ نہیں دکھا سکتا، دنیا کا کوئی قانون وہ راستہ نہیں دکھا سکتا جو راستہ قرآن کریم نے دکھایا ہے. یہدی للتی ہی اقوم، سب سے زیادہ سیدھا راستہ صرف قرآن کریم کا راستہ ہے. دنیا کی کوئی طاقت بھی جس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میرے بھائیوں، وجود انسانی دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک انسان کا بدن اور دوسرا انسان کی روح. انسان کا بدن مٹی سے بنایا گیا ہے، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی روح کا تعلق آسمان کے ساتھ معلق ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. انسان کے بدن کو بھی غذا کی ضرورت ہے، انسان کی روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. بدن کی غذا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. زمین سے غلہ اناج اگا کر انسان کے بدن کو غذا دی جاتی ہے. بدن کا تعلق مٹی سے ہے تو غذا بھی مٹی سے نکلنے والی چیزیں بنتی ہے، اور اس انسان کی روح آسمان سے آتی ہے تو غذا بھی وہ چاہیے جو آسمان کے ساتھ تعلق رکھتے ہو. تو رب کائنات نے فرما دیا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. قرآن کو روح سے تعبیر کر کے اشارہ کر دیا کہ اگر بدن کی تقویت چاہتے ہو تو زمین کی پیداوار استعمال کرنی ہوگی، اور اگر روح کی تقویت چاہتے ہو تو رب کا قرآن تھامنا پڑے گا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن شفا ہے. میں نے قرآن سے سوال کیا تو کس مرض کی شفا ہے؟ تو قرآن کہتا وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ. میں صرف درد سر کا علاج نہیں، میں صرف درد اعضاء کا علاج نہیں، میں صرف درد بدن کا علاج نہیں ہوں، بلکہ جو روحانی اور قلبی مریض بھی میرا دامن تھامتا چلا جائے گا اسے شفا ملتی چلی جائے گی. تو پھر میں کیوں نہ کہوں اتر کر ہیرا سے سورہ قوم آیا
اتر کر ہیرا سے سوئے کو آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جناب والا، آج تمام اطراف عالم میں افراتفری کا سما ہے۔ پورے عالم کے اندر مسلمان ظلم و تشدد کا شکار ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں، دنیا کا کوئی صوبہ ایسا نہیں، دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں رب کا قرآن موجود نہ ہو۔ مگر بات کیا ہے، وہ تمام انوارات و برکات کیسے مفقود ہو گئی؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ قرآن ہے جس کی وجہ سے کئی قومیں عروج و بلندی حاصل کرتی ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی قرآن کو چھوڑنا ہے جس کی وجہ سے کئی قوموں کے لیے پستی و ذلت مقدر بن جایا کرتی ہے۔ جب تک پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی عملی زندگی میں رب کا قرآن نافذ تھا، یرفع بہذا الکتاب کا عملی منظر سامنے نظر آتا ہے۔ پوری دنیا پر حکمرانی اور سلطنت ان کی خاکیں پا نظر آتی ہے، اور جب قرآن کا دامن چھوڑ کر اسے پس پشت ڈال دیا تو وَيَضَعُ بِآخَرِينَ کی عملی تصویریں بنتے چلے گئے۔ غلامی و محکومی کی زندگی ان کا مقدر بنتی چلی گئی، مصائب و آلام کی بارش برستی چلی گئی۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔